اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور بزرگ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ حقوق دن کے وقت ہیں جنہیں وہ رات کے وقت قبول نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ کے کچھ حقوق ایسے ہیں جن کو رات ہی کو ادا کرنا ہوتا ہے، انہیں وہ دن میں قبول نہیں کرتا. یعنی پھر کچھ تقسیم اس طرح ہوگی نیک کاموں کی جو رات اور دن کے بیچ میں ہوگی، کچھ کام رات کے کرنے کے اور کچھ کام دن کے کرنے کے. لہذا ایک بڑی وقت کی تقسیم اس طریقے پر بھی ہو سکتی ہے. اور اسی طرح بات یہ ہے کہ یہ نہیں دیکھا جاتا ہمارے دین میں کہ کس نے کتنا بڑا کام کر لیا، یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس نے کس کوالٹی کا کام کیا ہے. یعنی چھوٹی سے نیکی کا کام آپ شروع کریں لیکن اس کی پابندی کریں. مثلا یہ نہیں کہ ایک کتاب پڑھنی شروع کی، 2-3 صفحے پڑھے اور چھوڑ دی، پھر کسی دن خیال ہے چلو خدمت خلق کرتے ہیں، 2-4 دفعہ گئے پھر وہ چھوڑ دیا، پھر کوئی نفل شروع کیا پھر وہ چھوڑ دیے، پھر کوئی ذکر وظیفہ شروع کیا وہ چھوڑ کے رکھ دیا. نہیں، یہ نہیں کرنا. اس میں ایک اہم ترین چیز ہے مستقل مزاجی، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عبادت اور اطاعت وہ ہے جس پر اختیار کرنے والا ہمیشہ اختیار کرے. یعنی چاہے چھوٹی سی چیز ہو، مثلا تہجد کے وقت آپ 8 نفل نہیں پڑھ سکتے، 12 نہیں پڑھ سکتے، 2 پڑھ سکتے ہیں، لیکن 2 پڑھتے ہیں تو 2 پڑھتے رہیے. اسی طرح اگر آپ نے کوئی ذکر اذکار شروع کیا تو اس کو کرتے رہیے، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ جو شخص اپنے گھر میں اور صحت کی حالت میں جو نیکی کا کام کرتا ہے، اپنی بیماری اور سفر کی حالت میں اگر وہ نہیں بھی کر سکتا تو اس کا وہ عمل لکھ لیا جاتا ہے اس دن. مثلا ایک شخص اپنے گھر میں تہجد پڑھتا ہے، سفر میں نکلا نہیں پڑھ سکا، گھر میں مثلا وہ سوموار کا روزہ رکھتا ہے، نکلا ہے سفر کو نہیں رکھ سکا، تو نہ رکھنے کے باوجود بھی پچھلی جو اس کی روٹین کی پابندی ہے، اس پابندی عمل کی وجہ سے نہ کرنے کے باوجود پھر وہ نیکی اس کے لیے لکھ لی جاتی ہے. تو ہمیں سب سے پہلے اپنے فرائض کی طرف توجہ دینی ہے، اپنی نمازوں کی پابندی، پھر اس کے بعد جو عورت ہونے کی حیثیت سے شوہر کے حق میں ہماری ذمہ داریاں ہیں یا بچوں کے حق میں ذمہ داریاں ہیں ان کی طرف توجہ. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اپنے علم میں اضافے کے لیے مسلسل کوششیں. یہاں ایک اور چیز بڑی اہم ہے کہ ہمیں ان چیزوں کا بھی حساب لینا ہے جو ہمارا وقت ضائع کرنے کا سبب بنتی ہیں. یعنی کون سی چیزیں ہیں مثلا جو ہمارے فرائض میں رکاوٹ ہے. ہم بعض اوقات کہتے ہو نماز نہیں پڑھ سکے کیونکہ ٹائم نہیں ملا، بعض اوقات کوئی اور کام ہم شروع کرتے، کوئی کتاب شروع کی، پھر کہتے اوہ ہمیں ٹائم ہی نہیں ملا اس لیے وہ ہم پڑھ ہی نہیں سکے. تو بات یہ ہے کہ آخر وہ کیا وجہ ہے کہ ہم ایک نیکی کی نیت بھی کرتے ہیں، ہمارا کوئی نیت میں شک نہیں ہوتا، ہمارا جذبہ بھی ہوتا ہے، ہم کرنا بھی چاہتے ہیں لیکن پھر کر نہیں پاتے. تو کیا اسباب ہے؟ تو آئیے چند ایک سبب دیکھتے ہیں کہ جو ہماری نیکیوں کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں، تو ان اسباب کو دور کرنے کی ضرورت ہے. اس میں سب سے پہلا سبب جو ہے وہ ہماری اپنی ہی خواہشات نفس ہے. خواہشات نفس میں کیا ہے؟ سونے کو دل چاہ رہا ہے وہ سوتے چلے جا رہے ہیں. ہمارے سامنے کوئی ٹارگٹ ہی نہیں، کوئی مقصد ہی نہیں. اٹھنا ہے کس لیے اٹھنا ہے؟ اٹھ کے کیا کریں گے؟ چلو تھوڑا اور سو جائیں، دائیں سے بائیں بائیں سے دائیں، بس لیٹتے لیٹتے اٹھتے اٹھتے. مثلا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں، اسکول بھیجا پھر جا کے لیٹ گئے، ساری رات بھی سوئے، پھر اس کے بعد سویرے پھر سو گئے. اب آپ خود سوچیں کہ بچے بھی گھر پہ نہیں، کوئی شور ہنگامہ نہیں، کام کرنے کے لیے سروس بھی موجود ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہم کیوں لیٹے ہوئے؟ اس لیے کوئی کام ہی نہیں ہے، کوئی سامنے مقصد ہی نہیں ہے. تو ہمیں اگر واقعی کوئی مقصد پورا کرنا تو سب سے پہلے اپنی خواہشات کو ریگولیٹ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے سونے کی اجازت دی ہے، کھانے پینے کی دی ہے، ریلیکس کرنے کی، اپنے گھر والوں کے ساتھ بات چیت کرنے کی، لیکن اس میں پھر ایک لمٹ کہ بس یہ وقت سونے کا ہے، اب اس کے بعد اٹھنے کا ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے ان لوگوں کے لیے برکت کی دعا کی ہے جو اپنی صبح کو استعمال کرتے ہیں. آپ نے فرمایا اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کی صبح میں برکت ڈال دے. مثلاً آپ کیا کر سکتے ہیں؟ صبح میں آپ نے بچوں کو اسکول بھیجا یا آپ کے شوہر دفتر گئے، کام پہ گئے، وہ چلے گئے، اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ اب کوئی ایسا وقت ہے کہ جس میں کوئی وزٹر بھی نہیں آ رہے، کیونکہ وہ وقت جو تھا 8-9 بجے کا، لوگ عام طور پہ ایک دوسرے کو وزٹ نہیں کرنے جاتے، کوئی ٹیلی فون کالز بھی عام طور پر نہیں ہوتی، کوئی اور بھی ایسا کام نہیں ہوتا. وہ ایک وقت ہے جس کو آپ مخصوص کر سکتے ہیں اپنے پڑھائی کے لیے، ذکر کے لیے، نفل کے لیے، کوئی بھی اچھا نیک کام کرنے کے لیے. اگر اللہ نے آپ کو لکھنے کی صلاحیت دی ہے تو اس کو لکھنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ عموماً ہماری خواہشات میں کیا ہوتا ہے؟ کھانا پینا. اچھا یہ کھانا نہیں تو یہ کھا لیتے ہیں، پھر جو جس وقت دل آ گیا اس کے پیچھے انسان اپنا وقت جو ہے ان میں لگا. عموماً خواتین کیا ہے؟ ایک ڈش بنائی، ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، پھر ایک نئی ریسیپی، پھر اس سے دل بھر گیا ایک اور. تو یہ سلسلہ جو ہے کہیں ختم ہونے والا نہیں ہوتا. تو
تو ہماری خواہشات نفس بسا اوقات ہمارے کھانے پینے پر غالب ہوتی ہے. پھر اسی طرح بعض اوقات محض سستی، ہر کام کو ڈیلے کرنا، اچھا کر لیں گے نا، اتنی کیا جلدی ہے. اور یہ سستی جو ہے بسا اوقات انسان کے زندگی کے قیمتی ترین لمحات جو ہیں، یا جوانی کا وقت جو ہے، یا ہمت و طاقت اور صلاحیت کا وقت جو ہے، اس کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے. پھر اسی طرح آخرت کی فکر سے خالی ہونا، فکر ہی نہیں ہے کہ کل ہمارا حساب ہونا ہے، اس وقت کا بھی حساب ہونا ہے، اس طاقت کا بھی، اس جوانی کا بھی، اس عمر کا، ان اوقات کا، ان لمحات کا. تو وہ جو فکر ہی نہیں ہوتی تو اس سے بھی ہم عموماً پھر کچھ کر کے نہیں دیتے. پھر اسی طرح بعض لوگوں کو مقبول عام بننے کا بہت شوق ہوتا ہے، ہر فن مولا ہونے کا، ہر آنکھ کا تارا ہونے کا بہت شوق ہوتا ہے کہ ہر ایک ہم کو پسند کرے. لہذا وہ جو ان کو بلائے، جس کام کے لیے بلائے، جو ان سے کوئی مطالبہ کرے، وہ ہر وقت وہ کرنے کو تیار رہتے ہیں. اور اس میں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ان کے اپنے فرائض جا رہے ہیں، اللہ کے حقوق جا رہے ہیں یا بندوں کے حقوق جا رہے ہیں. تو اس طرح کی جو خواہشات نفس ہیں ان کو بھی کچھ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں بسا اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کو نو بھی کہنی پڑے. تو حدیث میں آتا ہے من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جس نے اللہ کے لیے محبت کی، جس نے اللہ کے لیے بغض کیا، اور جس نے اللہ کے لیے کسی کو کچھ دیا اور اللہ کے لیے روک لیا، اس نے اپنا ایمان مکمل کیا. یعنی انسان یہ نہیں کر سکتا کہ نماز کا وقت ہے اور کوئی کہے اور ذرا باہر ٹہلنے کو چلے تو آپ کو اچھا کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ تو غفور رحیم ہے، آؤ میں تمہارا دل خوش کرتی ہوں، تمہارے ساتھ نکلتی ہوں. نہیں، مثلا کوئی آکورڈ ٹائم پہ آپ کو کہا شاپنگ کو چلتے ہیں، تو آپ اس کو اس وقت نو کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں شاپنگ کو ضرور چلوں گی، لیکن اس وقت نہیں، یہ ذرا میری نماز کا وقت ہے، میں اپنا فرض ادا کر لوں، سویرے چلیں گے، فلاں وقت چلیں گے، جبکہ نماز کا ایسا وقت نہ ہو. یعنی آپ دوسرے کو بتا سکتے. تو ایمان انسان کا اس وقت مکمل ہوتا ہے جب انسان اللہ کی خاطر کسی کو نو بھی کہہ سکے. اب اس میں ہم نے اپنا خود ساختہ معیار بنایا، نہیں کسی کا دل توڑنا بری بات ہے، اب اچھا نہیں لگتا کہ کسی کو ہم نہ کہیں، کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ کو تو ہماری مجبوری پتہ ہے. اگر ہماری زندگی میں کوئی اصول نہیں رہے گا، اور یہ جو نمازیں ہیں نا، یہ 5 پلرز ہیں، یہ 5 ایک ایسی چیزیں کہ جنہوں نے ہمیں حدود میں رکھا ہوا ہے کہ اس وقت یہی ایک کام کرنا ہے، اس کے علاوہ نہیں. وہ پابندی وقت کا سبق بھی دیتی ہیں ہم کو، اور بہت سی اور چیزیں ہمیں سکھاتی ہیں. وہ ایک طرح سے ہمارے لیے نشان راہ ہیں. لہذا ان فرائض کو ہم کسی صورت میں چھوڑ نہیں سکتے، کیونکہ نماز کو ضائع کرنا ایسا جیسے دین کی عمارت کا ڈھہ جانا یا اس پلر کا گر جانا اور وہ ساری چھت نیچے آ پڑے. جہاں نماز نہیں وہاں تو دین کا تصور ہی نہیں. قیامت کے دن بھی پہلا سوال جو ہے اعمال میں، انسان کے ذاتی اعمال میں، وہ نماز ہی کب ہوگا. اگر وہ پوری ہوگی تو اس وقت اس کی نجات کا پروانہ اس کو جلد مل جائے گا، اور اگر وہ پوری نہیں ہوگی تو کہا جائے گا کہ دیکھو اس بندے کے اعمال میں کچھ نوافل ہیں. یعنی اگر فرائض کم ہوں گے تو نوافل سے کمی کو پوری کیا جائے گا. لیکن اگر ہم نے فرائض بھی چھوڑے ہوئے اور نفل تو پڑھ کے نہیں کبھی دیے، بعض لوگ تو سنتوں میں بھی کوتاہی کرتے ہیں، کہتے ہیں سنت کون سی فرض ہے، خالی فرض ہی کافی ہے. تو یہ سنت دراصل ایک سپورٹ ہے فرض کے لیے، کہ اگر کچھ بھول ہو گئی، کمی کوتاہی ہو گئی، تو یہ سنت نفل جو ہے وہ اصل فرض کی کمی کو پورا کرنے کے لیے. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے کہ اس نے ایک آلٹرنیٹ رکھا ہے. تو اب اگر ہم اپنے فرائض کو ہی ضائع کرنے والے ہیں تو پھر باقی اور چیزوں کو کہاں سے پورا کریں گے. پھر اسی طرح وقت کی اہمیت کا احساس نہ ہونا، یا پھر یہ کہ وقت کی صحیح تقسیم کرنے کا طریقہ نہ آنا، اور اس میں چیزوں کے اوقات مقرر نہ ہونا. لہذا یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ انسان اپنی زندگی کے کچھ اصول اور کچھ پرنسپلز ایسے بنائے کہ جن کی وہ پھر پابندی کرے. تو آئیے چند ایک ٹپس میں اور دوں گی کہ جس میں ہم اپنے وقت کو استعمال بہتر سے بہتر کیسے کر سکتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے ہر کام میں نیت اچھی کر لیں. نیت کو اللہ کے لیے کر لیں. مثلا آپ کسی کی خدمت کر رہے ہیں، کسی کی مدد کر رہے ہیں، مثلا ذکر کر رہے ہیں، مثلا کھانا کھا رہے ہیں، مثلا سونے لگے، مثلا شوہر بیوی کا تعلق. ان سب چیزوں میں اگر آپ اپنی نیت کو اچھا کر لیں گے تو وہ ساری چیزیں عبادت ہو جائیں گی. مثلا کھاتے وقت کیا نیت اچھی ہو سکتی ہے کہ یہ کھانا میری صحت کا سبب ہے، میرے لیے طاقت کا ذریعہ ہے، میری صحت اچھی ہوگی اور میرے اندر طاقت ہوگی تو میں عبادت کر سکتی ہوں، میں کسی کے کام آ سکتی ہوں. لہٰذا وہ سارا کھانا چاہے آپ کتنا بھی اچھا اپنی حیثیت کے مطابق کھائیں، وہ کھانا کیا ہوگا، ایک عبادت ہو جائے گا. اسی طرح سونا. اب سونا جو ہے بہت بڑا ٹائم ویسٹر ہے. مثلا دن میں اگر آپ 8 گھنٹے سوتے ہیں، اور اگر کسی کی زندگی مطلب 60 سال ہے تو 8 گھنٹے سونے والے کے 20 سال تو پورے کے پورے اس میں سے مائنس ہو گئے. نہیں، صرف 8 گھنٹے روز سونا کیا ہے، زندگی کے 20 سال ختم کرنا بغیر کسی کام کے.
لیکن اگر انسان یہ سوچ کے سوتا ہے کہ میں سوؤں گا تو اٹھ کے کچھ کام اچھی طرح کر سکوں گا، تو اس کا سونا بھی عبادت ہو جائے گا. اور اس سونے سے پہلے سنت طریقے پہ سونا، ذکر کر کے، اور وہ دائیں پہلو پہ سونا، اور اس طرح کی چیزیں. تو پہلی چیز جو ہے اپنی زندگی کے صحیح استعمال میں نیت اچھی کر لیں، چاہے آپ دین کا کام کر رہے ہوں یا دنیا کا کام کر رہے ہیں. دنیا کا کوئی کام جو کرنا ہے وہ بھی، مثلاً آپ دیکھیں کہ انسانی زندگی جو ہے اس میں جذبات بھی ہیں، اس میں اس کی روح بھی ہے، اس میں اس کا جسم بھی ہے، اس میں اس کی عقل بھی ہے. تو ہماری زندگی عموماً 4 چیزوں سے مل کے بنتی ہے، اور یہ چاروں چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں. لہذا جسم کا خیال کرنا، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حق، تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے. تو یہ جو جسم کا حق ادا کرنا، مثلا کھانا پینا، سونا، نہانا دھونا، کنگھی کرنا، ناخن کاٹنا، اپنے بال صاف کرنا، اپنے آپ کو سنوارنا، صاف ستھرا رکھنا، یہ سب کیا ہے؟ عبادت ہے. طہارت کا جہاں تک تعلق ہے، مثلا آپ کہیں وہ نہیں میں نہیں نہاتی، نہانے میں تو بڑا ٹائم ضائع ہوتا ہے، اس سے بہتر ہے میں کوئی اور کام کر لوں. نہیں، نہانا جو ہے وہ طہارت حاصل کرنا ہے. طہارت نصف ایمان ہے، وہ بھی ایک نیکی کا کام ہے. کنگھی کرنا جو ہے، بالوں کو درست کرنا، جسم کا خیال کرنا ہے، یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے. اسی طرح دانت صاف کرنا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مسواک کرنے والا کوئی نہیں تھا. آپ گھر میں داخل ہوتے تو پہلا کام دانت صاف کرتے، نکلتے تو دانت صاف کرتے، سوتے وقت، اٹھتے وقت، نمازوں کے اوقات میں، یعنی دن کے کئی اوقات ایسے ہوتے تھے جب آپ مسواک کیا کرتے تھے. اب ظاہر ہے کہ اگر 1 منٹ کے لیے بھی کیا جائے تو ان سارے اوقات کو ملا کر 10 منٹ دن میں یا 20 منٹ تو شاید مسواک میں ہی گزر جائے. لیکن آپ نے اس کو بھی عبادت شمار کیا اور اس کے بے شمار فائدے بتائے. تو جسم کا خیال کرنا، وَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حق، یہ سراسر عبادت. اگر نیت اچھی ہے کہ میں سنت کے مطابق عمل کر رہا ہوں، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بتایا، یہ ہمارے دین کا یہ تقاضا ہے. کچھ لوگوں کے ہاں تو دین میں کیا ہے کہ نہ نہانا عبادت ہے. جیسے کرسچنز میں آپ نے دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ ان کے ہاں نہانا بدعت تھا. وہ کہتے تھے کہ یہ تم مسلمانوں کی پیروی کرتے اور ملامت کرتے تھے اپنے فالوورز کو، ان کے مذہبی لیڈرز، کہ تم بار بار نہاتے کیوں ہو. اور ان کے جو راہب ہوتے تھے یا ان کے جو بڑے بزرگ جن کو کہتے تھے، وہ 6 مہینے سال اور بعض تو پوری پوری زندگی نہا کے نہیں دیتے تھے. دوسری چیز ہے ہماری عقل. تو عقل کی جو نشو نما ہے علم کے ذریعے، یہ بھی عبادت ہے. ضروری نہیں کہ آپ صرف مذہبی کتابیں پڑھیں، کیونکہ ہمارے یہاں بعض لوگوں کا خیال یہ کہ صرف مذہبی کتابیں پڑھنا جو ہے وہ عبادت ہے، اور اگر کسی اور علم کی کتاب کو، فزکس کیمسٹری کی پڑھ لی یا کوئی تاریخ پڑھ لی تو یہ تو بہت گناہ کی بات ہے، یہ وقت ضائع کرنا. اس ناٹ ٹائم ویسٹر. عقل اللہ نے دی اور دنیا اللہ نے بنائی ہے. دنیا میں جو جو کچھ ہے اس کے بارے میں جاننا، معلوم کرنا، حالات حاضرہ سے ایک معتدل حد تک آگاہ رہنا، یہ سب ہمارے دین میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسا دین نہیں دیا کہ جس میں ہم ہر چیز سے کٹ کر صرف ایک گوشے میں بیٹھ جائیں اور ہمیں کسی چیز کی خبر نہ ہو. نہیں، کوئی بھی مفید علم، خواہ وہ جسم سے متعلق ہو، خواہ وہ کسی مشین سے متعلق ہو یا کسی اور ہنر سے متعلق ہو. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو فیکٹری ہے، یہ کوئی لا علم لوگوں نے تو نہیں لگائی ہوئی، خود پڑھا ہے، محنت کی ہے، مہارت حاصل کی ہے، جب جا کے انسانیت کے فائدے کے لیے، انسانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے یہ سب کچھ بنایا جا رہا ہے. تو یہ علم حاصل کیے بغیر تو نہیں ہو سکتا. اور اگر آپ کہیں نہیں امت مسلمہ کو تو ضرورت ہی نہیں ان چیزوں کی، ہم تو وہی جیسے 1000 سال پہلے لوگ رہتے تھے ویسے ہی رہ لیں گے، تو یہ خام خیالی ہے. نہیں، یہ دنیا اللہ نے بنائی ہوئی ہے، اور اس دنیا کے علوم حاصل کرنا انسانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، انسانوں کی بھلائی کے لیے، وہ سراسر نیکی کا کام ہے. ہاں، انسانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کچھ بنایا جا رہا ہے یا انسانوں کو تکلیف دینے کے لیے، تو وہ ہمارے ایمان سے منافی ہے چیز. لہذا جب آپ بک ریڈنگ کریں تو ہر طرح کی مفید کتابوں کا مطالعہ آپ کر سکتے ہیں، خواہ وہ ریلیجس ہو یا ریلیجس نہ ہو. تیسری چیز جو ہے ہمارے جذبات ہیں. یہ جذبات اللہ نے بنائے ہیں، خوشی، غم، غصہ، محبت، نفرت، ان سب چیزوں کے بارے میں میچور ہونا اور ان سب چیزوں کا مناسب استعمال. مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں کہ آپ نے شادیاں بھی کی، آپ کے بچے بھی تھے، آپ بچوں سے پیار بھی کرتے تھے، اسی طرح آپ انسانوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک رکھا کرتے تھے، کسی انسان کو غیر اہم نہیں سمجھتے تھے، ہر ایک کو امپورٹنس دیتے تھے. اسی طرح ایک کتاب ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوؤں کے بارے میں کہ کس کس موقع پہ آپ روئے. مثلا آپ کی والدہ کی وفات ہوئی تھی اور پھر وہ مدینہ کے قریب ایک جگہ پر دفن ہوئی. جب بڑے ہوئے، نبوت آپ کو ملی، تو ایک دفعہ صحابہ کرام کے ساتھ آپ اپنی والدہ کی قبر پر گئے. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے اس دن سے بڑھ کر آپ کو کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھا. آپ اپنی والدہ کی قبر کے ساتھ لپٹ کر دیر تک روتے رہے، اور ہم سب بھی آپ کو دیکھ کر روتے رہے.
اور اسی طرح اور بہت سے مقامات ہیں جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو مبارک بھی بہے ہیں. پھر اسی طرح ایک کتاب ہے جس کا نام ہے آپ کی مسکراہٹیں. وہ کون کون سے مقامات ہیں جہاں آپ بہت مسکرائے. بعض مقامات پر آپ ہنستے بھی تھے لیکن ہنسنے میں کہکے کی آواز نہیں ہوتی تھی. آپ کے بازو کے دانت پیچھے تک دکھائی دیتے تھے اور خوشی کا اظہار کیا کرتے تھے. تو یہ جو جذبات ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا. ہمارا دین ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ اپنے جذبات کو آپ کولڈ کر لیں اور نہ آپ کو غم ہو، نہ آپ کو غصہ آئے، نہ آپ کو محبت ہو کسی سے، نہ آپ کو نفرت ہو، بس آپ ایک روبوٹ بن جائیں. یہ نہیں ہمارے دین نے ہمیں سکھایا. غصے کا اظہار جائز جگہ پر ایک حد کے اندر رہ کر، پسند کا ناپسند کا، ان سارے جذبات کو ریگولیٹ کرنا. اور یہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کہاں کتنا استعمال کرنا، یہ ہمارا دین ہمیں بہترین طریقے سے بتاتا ہے. تو جسم کا خیال رکھنا، عقل کی نشو و نما، جذبات کی نشو و نما، اور اسی طرح اپنی روح کی نشو و نما کہ اللہ کا ذکر اور اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس سے روح کو تقویت ہوتی ہے. یہ بھی سراسر وقت کا صحیح استعمال ہے. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ لمحات کا استعمال ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ قیامت کا دن جس کو یوم الحسرت بھی کہا گیا ہے، انسان کو ان لمحات پہ حسرت ہوگی جن لمحات کو اس نے ذکر کے بغیر گزارا ہوگا. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ کان یذکر اللہ علی کل احیان، کہ آپ اللہ کا ذکر کرتے تھے ہر موقع پر. اور اسی میں ہم دیکھتے ہیں کہ صبح سے لے کے سوتے وقت سے لے کر پھر اگلے دن کی نیند تک مختلف مقامات پر آپ ذکر کر رہے ہیں. مثلا سوتے ہوئے آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، درمیان میں اگر آنکھ کھل جاتی ہے اس وقت اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، صبح اٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ٹوائلٹ میں جاتے ہوئے، باہر نکلتے ہوئے، مسجد جاتے ہوئے، راستے میں، نماز کے دوران، نماز کے بعد، مسجد سے نکلتے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت، کھانا کھاتے وقت، کھانے کے بعد، اور اسی طرح چھینک آتے وقت، باقی زندگی کے بہت سے کام جس میں استغفار آپ دن میں کثرت سے پڑھا کرتے تھے. پھر اسی طرح اور بھی ذکر اذکار، پھر قرآن پاک کی تلاوت وغیرہ. تو یہ سارے ہماری روح کی نشو و نما کے لیے ضروری ہیں چیزیں. تو ذکر کا اہتمام، اس میں آپ دیکھیں کہ جب آپ کے پاس کچھ بھی کرنے کو نہ ہو، مثلا آپ ٹریول کر رہے ہیں، آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں. اور اس میں آپ دیکھیں کہ اس ذکر میں جو کوتاہی ہے وہ انسان کے دل کو سخت کر دیتی ہے. یعنی دلوں کو نرم کرنے والی چیز ذکر ہے، اور دلوں کے اطمینان کا راز ہے ذکر الہی میں. قرآن پاک میں آتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ کے ذکر سے دلوں کا اطمینان ہوتا ہے، سکون پاتا ہے. اور آج کا انسان کتنا سکون کی تلاش میں، آپ کی عقل کتنی بھی نشو و نما پا جائے، آپ کا جسم کتنا بھی صحت مند ہو، آپ کے جذبات کتنے بھی معتدل ہوں، آپ خوش ہو نہیں سکتے جب تک کہ آپ کی روح خوش نہیں. اور روح خوش ہو نہیں سکتی جب تک کہ اس کو اللہ کے ذکر کی غذا نہ دی جائے. لہذا اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. بلکہ بعض سلف صالح کے بارے میں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بھی ذکر کرنا سکھاتے. وہ کہتے اچھا وہ درخت جب تک آتا ہے سبحان اللہ کہو، تو جب درخت آ جاتا پھر آگے گاڑی میں جیسے جا رہے ہیں یا کسی سفر میں چلتے ہوئے پیدل بھی اگر جا رہے ہیں، اچھا وہ درخت جب تک آتا ہے تو اللہ اکبر پڑھتے رہو، اچھا وہ چیز جب تک آتی ہے، وہ عمارت جب تک آتی ہے تو تم استغفر اللہ پڑھتے رہو. اور اس طرح تھوڑے تھوڑے چنکس میں بچوں کو اللہ کا ذکر سکھانا. اس لیے وقت کو بہترین طریقے پر استعمال کرنے کے لیے مختلف اور عملی کاموں کے علاوہ خاموشی سے ذکر کرتے رہنا. اپنے کام کے دوران بھی کچھ کام ایسے ہیں، مثلا آپ کھانا پکا رہے ہیں تو اگر آپ پڑھ نہیں رہے تو آپ ذکر کر سکتے ہیں. آپ کپڑے دھو رہے ہیں، آپ شیشے صاف کر رہے ہیں، مثلا آپ کو چیزیں ترتیب دے رہے ہیں، تو ساتھ ساتھ آپ اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں. کیونکہ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ نہیں ذکر کے لیے بھی باوضو ہونا ضروری ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں درود شریف پڑھنے کے لیے تو وضو ہونا ضروری ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو کوئی ایسی پابندی نہیں عائد کی. وضو جو ہے وہ نماز کے لیے لازم ہے. نماز کے علاوہ اگر آپ چلتے پھرتے کوئی بھی چیز پڑھتے ہیں تو اس میں کوئی ممانعت نہیں. بعض اوقات ہم نے خود ساختہ پابندیوں کے ذریعے دین کو مشکل بنا لیا. نہیں آیت کریمہ نہیں پڑھ سکتے جب تک کہ آپ پاک نہ ہو. نہیں، اللہ کا ذکر ہے. حضرت یونس علیہ السلام نے کہاں پڑھا تھا آیت کریمہ؟ مچھلی کے پیٹ میں. اور سٹمک سے گندی کوئی جگہ ہوتی ہے؟ یعنی سوچیں، سٹمک، ساری گندگی تو کسی جانور کے سٹمک میں ہی ہوتی ہے. تو مچھلی کے پیٹ میں تھے اس وقت انہوں نے آیت کریمہ پڑھا تھا اور کسی چیز نے ان کو نہیں روکا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ان کی دعا قبول فرمائی. اور باقی لوگوں کو بھی قرآن پاک میں تھا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. یہ دعا صرف ان کے لیے خاص نہیں تھی، اگر کوئی اور بھی مومنوں میں سے پڑھے گا تو اس کے لیے بھی اسی طرح ہم غم سے نجات کا ذریعہ بنائیں. اور ہم نے اس کے لیے ایسی محفل ہو اتنی دفعہ، بعض لوگ تو پانی میں ہاتھ رکھ کے بیٹھتے ہیں اور بعض اگر تسبیح بھگو کے پڑھتے ہیں. سب خود ساختہ طریقے ہیں، اپنے آپ کو مشکل میں ڈالا ہوا ہے.
دین تو بہت آسان ہے، دین تو بہت قابل عمل ہے، پریکٹیکل ہے. وہ پریکٹیکل کیوں نہیں رہا؟ اس لیے کہ ہم نے غیر ضروری پابندیاں اس میں خود سے اپنی عقل سے ڈال دی. اچھا یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، یہ نہ کھائے، یہ نہ پہنے، یہ ایسا نہ کرے، ویسا نہ کرے. یہ سب دین کو بوجھل بنانے والی چیزیں. اور یہ اس وجہ سے کہ چونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا، خود نہیں پڑھا ہوتا، خود نہیں جانا ہوتا، لہذا کوئی جو بھی ہمیں بتاتا ہے ہم اس چیز کے اوپر توہمات میں گرفتار ہو جاتے ہیں بعض اوقات. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جانو. حیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو موت سے پہلے. وصحتک قبل سقمک، بیماری سے پہلے صحت کو. وفراغک قبل شغلک، فراغت کو شغل سے پہلے. وشبابک قبل حرمک، بڑھاپے سے پہلے نوجوانی کو. وغناک قبل فقرک، اور غنا کو یا مال کو فقیر ہونے سے پہلے. یعنی ان تمام چیزوں کو خیر اور بھلائی کے کاموں میں لگا دو. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، یعنی انسانوں کی خدمت کر کے انسان نیکی کے کام کر سکتا ہے. فرمایا جو کسی شخص سے کوئی تکلیف دور کرے گا اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی تکلیفوں میں سے اس کی کوئی تکلیف دور کر دے گا. یعنی یہ نہیں کہ آپ اپنی ذات میں ہی مست ہو جائیں اور صرف اپنی فکر کریں کہ ہاں اب اس وقت میں نے نفل پڑھ لیے، روزے رکھ لیے، اتنا ذکر کر لیا، یہ کتابیں پڑھ لی، اپنے گھر والوں کے حقوق کا خیال کر لیا. نہیں، بلکہ اپنے گھر سے اور اپنی ذات سے باہر نکل کے بھی دیکھو کہ اور لوگ کتنی تکلیف میں ہیں، اور ان میں سے کسی کی بھی کوئی تکلیف جو تم دور کرو گے تو اس کا بدلہ اللہ تمہیں دنیا اور آخرت میں دے گا. تو جو کسی کا دکھ دور کرتا ہے اللہ دنیا اور آخرت کے دکھوں میں سے اس کا کوئی دکھ دور کر دے گا اس کے بدلے میں. پھر اسی طرح ایسے ہنر سیکھے جا سکتے ہیں کہ جس سے ہم دوسروں کی خدمت کریں. بعض اوقات ہم کہتے ہیں کسی کی خدمت کریں لیکن ہمیں کام کوئی بھی نہیں آتا ہوتا. تو اگر ہمیں کوئی ہنر آئے گا، کوئی سلیقہ آئے گا، کوئی کام آئے گا تو ہی ہم کسی کی مدد کر سکیں گے. مثلا اگر ہمیں سلائی آتی ہے ہم کسی کو سی کے کچھ دے سکتے ہیں. ہمیں ہاتھوں سے کچھ بنانا آتا ہے تو ہم کسی کو کچھ بنا کے دے سکتے ہیں. اگر ہمیں کھانا ہی نہیں پکانا آتا ہم کسی کی خدمت کیا کریں گے، کھانا کہاں سے پکا کے کھلا سکتے ہیں. یعنی کوئی بھی کام. پھر اگر ہنر آپ سیکھتے ہیں، کوئی بھی طریقے سیکھتے ہیں، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی زندگی گزر رہی ہے اس میں عبادات کے علاوہ، کیونکہ انسان کی زندگی میں جب ایک ہی چیز روٹین میں آ جاتی ہے نا تو انسان بور ہونے لگتا ہے. یعنی صرف ذکر سے بھی آپ تھک جائیں گے. تو اس میں آپ ایک تنوع لے آئیں اپنی زندگی میں. کچھ وقت اپنی ذات کے لیے، کچھ وقت گھر والوں کے لیے، کچھ وقت محلے والوں کے لیے، کچھ وقت کمیونٹی کے لیے، کچھ دین کی خدمت کے لیے. اور ان اوقات کو بہتر استعمال کرنے کے پھر ہر ایک کے لیے کام اور طریقہ آپ سیکھ سکتے ہیں. اور اس میں کچھ اچھے ہنر اور اچھی چیزیں کہ جس سے آپ دوسروں کو بہتر طور پر فائدہ پہنچا سکیں. مثلاً آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو پٹی کرنی آتی، فرسٹ ایڈ کی تعلیم ہے آپ کے پاس، خدا نخواستہ ایک بچہ گر گیا، چوٹ لگ گئی ہے، آپ اگر اس کو پٹی نہیں کر سکتے تو آپ خدمت خلق کیا کریں گے؟ یعنی کسی حادثے کے موقع پر، چاہے خدا نخواستہ اپنے گھر میں ہو یا کہیں اور، زندگی کی ساری چیزیں ساتھ ساتھ ہیں انسان کے. تو اگر آپ کو اس موقع پر یہ نہیں آتا کہ مثلا کسی کا دم گھٹ رہا ہے تو آپ اس کو سانس دلانے کا طریقہ اگر آپ کو نہیں پتا، یا کسی کو چوٹ لگ گئی ہے تو اس کو ہوش میں لانے کا طریقہ نہیں پتا، یا اس کو پٹی باندھنے کا طریقہ نہیں پتا، تو آپ خدمت خلق کیا کر سکتے ہیں؟ اس وقت جب کسی کی جان پہ بنی ہوئی ہو، جب کسی کو تکلیف ہو رہی ہو، تو چھوٹے موٹے طریقے، چھوٹی موٹی چیزیں آپ کو معلوم ہونی چاہیے جن طریقوں سے آپ دوسروں کے کام آ سکیں. تو ان ساری چیزوں کو سیکھنا، بوقت ضرورت ان سارے کاموں کا آنا اور ان چیزوں کے اندر مہارت پیدا کرنا، یہ بھی عبادت میں شمار ہو جاتا ہے اور انسانی زندگی کو بہتر طریقے سے استعمال کرنے کا ذریعہ بنتا ہے. اور پھر اس میں ایک بات یاد رکھیں، میں پھر آخر میں سورت ہی کی طرف لوٹتی ہوں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نیکی صرف اتنی نہیں ہے کہ آپ اپنی زندگی کو تو بہت اچھا کر لیں لیکن آپ کے آس پاس کے لوگ جو ہیں وہ اس سے غافل رہ جائیں. تو خیر اور بھلائی کی جو باتیں آپ کو پتہ ہیں وہ دوسروں تک پہنچانے کا بھی انتظام کریں، چاہے ہفتے میں ایک دفعہ، چاہے مہینے میں ایک دفعہ، 2 ہفتے میں ایک دفعہ، ہفتے میں 2 دفعہ، 3 دفعہ. مثلاً آپ میں سے کچھ خواتین ہوں گی جن کے پاس وقت زیادہ ہے، وہ بچوں وغیرہ سے فارغ ہو چکی ہیں. کچھ خواتین ہوں گی جن کے بچے بہت چھوٹے ہیں اور ان کے لیے روز روز گھر سے نکلنا مشکل ہے. کیونکہ اکٹھے بیٹھ کر اچھی بات کرنا، سیکھنا سکھانا جو ہے اس کا فائدہ ہی کچھ اور ہے. ہمارا دین اجتماعیت کا دین ہے، ہمارا دین انڈیویجولزم کی طرف نہیں لے جاتا، ہمارا دین مل جل کر رہنا سکھاتا ہے.
اور مل جل کر رہنے میں جہاں تکلیفیں ہوتی ہیں وہاں خیر اور بھلائی کے کام بھی ہو سکتے ہیں. لہذا ضروری نہیں کہ سب کو ہی اکٹھا کریں. مثلا 2 ہمسائے اکٹھے بیٹھ سکتی ہیں خواتین، 3 بیٹھ رہے ہیں، 4 بیٹھ رہے ہیں، 5 بیٹھ رہے ہیں، کوئی اچھی چیزیں مل کر سیکھیں. مثلا کھانا پکانا ایک دوسرے کو سکھائیں، سلائی سکھائیں، کچھ دین کی بات ایک دوسرے کو بتائیں، خیر و بھلائی کے بچوں کی تربیت کے طریقے ایک دوسرے کو سکھائیں. کوئی بھی زندگی میں جو آپ کو اچھائی اور بھلائی ملی ہو اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. ہمارے یہاں تو عموماً یہ ٹرینڈ پایا جاتا ہے نا کہ اگر کوئی چیز آپ کو اچھی پتہ چل جائے تو دوسرے کو نہیں بتانا، پھر اس کو بھی پتہ چل جائے گا، پھر تو بڑی کامن ہو جائے گی. کوئی ڈیزائن ہے، کوئی کپڑا ہے، کوئی چیز ہے تو عموماً بخل کیا جاتا ہے اس سے. لیکن ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ نہیں، اس کو بتاؤ، دوسروں کو بھی شیئر کرو، کیونکہ اگر تم کسی کا بھلا کرو گے تو تمہارا بھی ہوگا اور اس طرح خیر و بھلائی عام ہو جائے گی. ہاں کوئی علم ہو یا ہنر ہو یا کوئی سلیقہ اور طریقہ ہو تو خسارے سے اسی وقت بچا جا سکتا ہے جب آپ اپنے ساتھ دوسروں کی بھی خیر خواہی اور بھلائی کریں. مثلا کوئی وقت ضائع کر رہا ہے، کوئی غیبت چغلی میں مصروف ہے، کوئی ادھر ادھر کے غلط کام کر رہا ہے، تو پیار محبت سے اس کا دھیان ادھر سے ہٹا کے نیکی اور خیر اور بھلائی کے کاموں کی طرف اس کو متوجہ کیا جا سکتا ہے. اور پھر آخری بات یہ کہ یہ سب چیزیں اسی وقت ہو سکیں گی جب ہم اپنی زندگی کی پلاننگ کریں گے، کیونکہ جب تک ہم پلاننگ نہیں کریں گے، جب تک ہم ان چیزوں کو اپنے لیے لازم نہیں کریں گے، اس وقت تک کام ہو نہیں سکتا. اور پلاننگ کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کھانا پکانے سے پہلے سوچتے ہیں ویسے کوئی مہمان آ رہا ہے تو کیا کیا پکانا ہے، کتنی دیر لگے گی پکانے میں، اس میں کیا کیا پڑے گا، وہ چیزیں موجود ہیں یا نہیں. تو جس طرح آپ کھانے کی پلاننگ کرتے ہیں تو اسی طرح نیکی کے کاموں کی بھی اسی طرح پلاننگ کریں. کس وقت مجھے سیکھنے کا ٹائم چاہیے، کس وقت سکھانے کا چاہیے، سیکھنے کے لیے کون سی کتابیں چاہیے، سکھانے کے لیے کون سی چیزیں چاہیے. تو آپ دیکھیں گے کہ چھوٹی چھوٹی ایفرٹ، قطرہ قطرہ، زندگی تو گزرتی جائے گی لیکن یہ قطرہ قطرہ بھی ڈالا ہوا انشاءاللہ قیامت کے دن ایک بڑے حصے میں آپ کے سامنے آئے گا. لیکن اگر ایک دفعہ یہ زندگی گزر گئی تو پھر حسرتوں کے سوا کچھ نہیں. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اہل جنت بھی حسرت کریں گے، ان کو بھی افسوس ہوگا، لیکن ان کی حسرت کس چیز پر ہوگی کہ وہ جو دنیا میں فارغ وقت گزرا جس میں وہ اللہ کا ذکر کر سکتے تھے اور انہوں نے ذکر نہ کیا. وہ بہت پچھتائیں گے کہ کاش ہم ان لمحات کو اور کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے تو اللہ کے ذکر میں تو استعمال کر لیتے. تو آخرت کی حسرت سے بچنا ہم سب کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اس دن کیا کہا جائے گا، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ پیو مزے لے کر ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے، جو تم نے اپنی گزشتہ زندگی میں کیے. اور اہل جنت اس وقت کہیں گے کہ انا کنا فی اہلنا مشفقین، کہ ہم اپنے گھر والوں میں اللہ سے ڈر کے زندگی بسر کر رہے تھے، غفلت میں اور بے دھیانی میں نہیں. اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جن کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہوتا، بیکار ہوتے ہیں، تو کہا جاتا ہے کہ بیکار ذہن شیطان کا گھر ہوتا ہے. اسی طرح بیکاری نوجوانوں میں آپ دیکھیں تو ان کو کتنا تخریب کار بنا دیتی. بچوں کو آپ دیکھیں کہ اگر ان کے پاس کوئی صحیح کام کرنے کو نہیں تو وہ ہر چیز کو الٹ پلٹ کر دیں گے اور کچھ نہیں توڑ پھوڑ شروع کر دیں گے، آپ سے لڑائی جھگڑا شروع کر دیں گے. اسی طرح اگر خواتین میں بیکاری ہے تو ان کے اندر غم اور رنج اور دکھ اور تکلیفیں، اور شیطان کبھی شوہر کے شکوے اور کبھی بچوں کے بھی، کبھی سسرال کے، کوئی کسی کے بس انہی کاموں میں الجھا کے رکھ دے گا. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ دکھوں اور غموں سے نکلیں، اگر چاہتے ہیں کہ اس زندگی کو مفید اور کارآمد بنائیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنی آخرت کو مفید اور کارآمد بنائیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے وقت کا صحیح استعمال جانیں اور صحیح طور پر استعمال کر کے دنیا اور آخرت کے فائدے اٹھائیں. اور اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دعائیں بھی سکھائی ہیں، جن میں سے ایک دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من یوم السوء ومن لیلۃ السوء ومن ساعۃ السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء فی دار المقامہ. اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں برے دن سے، بری رات سے، بری گھڑی سے، برے دوست سے، برے پڑوسی سے. تو اس دعا کا مطلب کیا ہے کہ یا اللہ ان سب اوقات اور ان سب لوگوں کے شر سے مجھے محفوظ رکھ اور ان چیزوں کو میں صحیح طور پر استعمال کر سکوں. اور اسی طرح اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. اور اسی طرح یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت. اے قائم رکھنے والے اور اے رحم کرنے والے خدا،
میں تیری رحمت کی امید رکھتا ہوں، تو مجھے میرے نفس کے حوالے ایک لمحے کے لیے بھی نہ کرنا، ایک سیکنڈ کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا، اور میرے تمام اعمال کی اصلاح کر دے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز اللہ کی مدد سے نیک اور پختہ عزم کے ساتھ جب واقعی آپ ارادہ کریں گے اپنی زندگی کو صحیح استعمال کرنے کا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آئے گی، اور آج کا یہ وقت کل کے لیے خوشیوں کا اور کامیابی کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اور خوشیاں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سوال ہے ایصال ثواب کے متعلق بتائیے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ مردے کی مغفرت کے لیے کیا پڑھنا چاہیے؟ کیا اس کو دوسروں کے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے؟ اس میں آپ دیکھیے کہ جو حدیث میں نے ابھی کوٹ کی ہے نا کہ مرنے کے بعد انسان کا عمل ختم ہو جاتا ہے، 3 چیزیں اس کو بعد میں بھی فائدہ دیتی رہتی ہیں، اور اس میں خاص طور پر نیک بچوں کی دعا، اور اس میں آپ دیکھیے کہ دعا کا لفظ آتا ہے، کوئی اور پڑھنے پڑھانے کا نہیں آتا، دعا آتی ہے کہ دعا جو ان کی پہنچے گی۔ اب وہ دعا کرنے سے پہلے مثلا قرآن پاک پڑھ لیتے ہیں یا نماز پڑھ لیتے ہیں یا روزہ رکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد دعا کرتے ہیں کہ اس کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن دوسری چیز علم کا پھیلانا۔ آپ زندگی میں خود جو کتابیں وغیرہ لکھی، مثلا بعض اوقات ایسا ہوا ہے کہ ایک عالم نے کتاب لکھی، خود فوت ہو گئے، تو اولاد نے بعد میں اس کو چھپوا کے آگے پھیلایا، تو وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوگی وہ چیز جو کہ بعد میں ہو رہی۔ اسی طرح مال اپنی زندگی میں انسان دے جائے یا اولاد والدین کی طرف سے کرے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو وصیت کی تھی اپنی طرف سے قربانی کرنے کی آپ کی وفات کے بعد، تو حضرت علی جو تھے وہ ہر سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح اگر کسی کے اوپر حج رہ گیا تو حج بدل کا حکم ہے کہ وہ اس کی طرف سے حج کیا جائے۔ اسی طرح اگر کوئی اس نے نظر مانی ہوئی تھی، میت جو ہے وہ اس کے روزے رہ گئے، تو پھر یہ ہے کہ وارثوں کے اوپر ہے کہ وہ اس کی طرف سے روزے رکھ دیں، یا یہ ہے کہ اگر کوئی رکھنے کو تیار نہیں تو پھر اس کا کفارہ دے دیا جائے۔ یہ چیزیں تو ہمیں سنت سے ملتی ہیں۔ جہاں تک صرف قرآن پڑھ کر دینے کا تعلق ہے تو اس کا کوئی ثبوت ہمیں سنت سے نہیں ملتا، یعنی سنت سے کچھ ثابت نہیں ہے۔ بعض علماء نے قیاس کیا ہے کہ جس طرح آپ صدقہ کر سکتے ہیں یا اس کی طرف سے کوئی قربانی کر سکتے ہیں یا حج کر سکتے ہیں، تو اسی طرح آپ قرآن بھی اس کی طرف سے پڑھ دیں، لیکن یہ ان کا قیاس ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی اس کا ثبوت نہیں ہمیں ملتا کہ آپ نے کسی کے لیے پڑھوا کے بھیجا ہو۔ بہرحال یہ یاد رکھیے، اولاد جو بھی نیک کام کرتی تو اولاد اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص برزخ میں اس کا مقام بڑھا دیا جاتا ہے، اس کا درجہ یعنی اپ گریڈ اس کو کر دیا جاتا ہے۔ جس دنیا میں 17ویں سے 18ویں اسکیل میں ترقی ہو جاتی ہے مثال کے طور پر، تو اسی طرح جنت میں بھی گریڈز ہیں، اور برزخ میں ہی یعنی روحیں جہاں پر بھی جمع ہوتی ہیں تو وہاں بھی درجے ہیں۔ وہ ایک ویٹنگ پیریڈ ہے، ویٹنگ روم سمجھے برزخ، تو کسی کو ایک کمرے میں رکھا جاتا ہے، کسی کو دوسرے، تو وہ ایک سے دوسرے میں جب پہنچایا جاتا ہے تو میت سوال کرتی ہے کہ یا رب یہ میرا درجہ کس وجہ سے بڑا ہے؟ تو بتایا جاتا ہے کہ تمہارے فلاں بچے نے تمہارے لیے دعائیں کی تھی، ان دعاؤں کی وجہ سے تمہارا درجہ بڑھ رہا ہے۔ تو نیک اولاد جو والدین کے لیے دعائیں کرتی ہے، جو بھی نیک کام کرتی ہے، اس میں والدین کا حصہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ والدین نے محنت کی اپنی اولاد پر، ان کو اچھی تعلیم دی، تربیت دی، اچھا اخلاق سکھایا، دین سکھایا، نیکی کے طریقے سکھائے۔ اب وہ طریقے جب تک جاری ہیں، اسی طرح انسان کے شاگرد ہیں۔ اگر انسان کسی کو تعلیم دیتا ہے، آپ کسی کو پڑھا دیتے ہیں، ایک کلمہ سکھا دیتے ہیں، اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کہیں معلم مدرس بن کے کوئی لمبے چوڑے لیکچر دیں تو آپ معلم ہیں، اور اگر آپ گھر میں کسی کو اپنی کام والی کو نماز سکھا دیتے ہیں تو وہ کوئی کام نہیں، وہ بھی ہماری طرح کے انسان ہیں۔ عام طور پر ہم اپنے سرونٹس کے بارے میں بہت بے خبر رہتے ہیں، یا ان کو حق نہیں سمجھتے کہ ان کو بھی کوئی دین کا، نیکی کی کوئی بات کا پتہ ہونا چاہیے۔ نہیں، آپ اپنے سرونٹ کو اگر آپ مثلاً قرآن پڑھوا دیتے ہیں، کوئی ایک نماز سکھا دیتے ہیں، کوئی نیکی کی بات بتا دیتے ہیں، کوئی چیز پڑھ کے اس کو سناتے ہیں، جیسے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کام وام کر کے سارے فارغ ہو گئے تو ان کو بھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے بھائی ہیں، یعنی ہمارے جو خادم ہیں ان کو بھی بھائی بتایا۔ ہمارے یہاں افسوس یہ کہ کچھ ہندوؤں سے اور کچھ اس کے بعد انگریزوں سے ایسی رسمیں ہمارے یہاں ایجاد ہوئی کہ ہم نے انسانوں میں بہت فرق کر دیا، لیکن وہ بھی انسان ہیں، ٹھیک ہے، اللہ نے ان کو ہمارے اختیار میں دیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ تمہارے خادم غلام جو ہیں یہ تمہارے بھائی ہیں، لہذا جیسا خود کھاؤ ویسا ان کو کھلاؤ، جو خود پہنو ان کو بھی پہناؤ، یعنی ان کے اندر بھی حسرتیں ہیں۔ تو ٹھیک ہے، اگر اس وقت برابر میں نہیں کھلا سکتے تو اسی کھانے میں سے بعد میں ان کو بھی کھلا سکتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات فیملی اکٹھی بیٹھی ہوئی تو وہ کام میں لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ کرنا کہ بالکل ہی سیپریٹ ان کے لیے ہر روز کھانا پکوانا اور خود اور کھانا ان کے لیے بالکل معیار، اور تو یہ ایک پسندیدہ چیز نہیں۔
اسی طرح آپ کپڑا پہن لیتے ہیں تو آپ ان کو دے دیتے اچھا اب یہ تم پہن لو، کوئی بات نہیں اگر آگے پیچھے ہو گیا کچھ، کیونکہ بعض لوگ تو اپنے اترے ہوئے کپڑے بھی اپنے سروینٹس کو نہیں دیتے، کہتے نہیں یہ پہن کے ان کے دماغ خراب ہو جاتے ہیں، کسی اور کو دے دیں گے ان کو نہیں دیں گے. تو اس طرح کی کچھ چیزیں جو ہیں یہ بہت زیادہ فرق کرنا جو ہے انسان میں، یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ بنا سکتا تھا اور انہیں ہماری جگہ پہ رکھ سکتا تھا، تو ان کے ساتھ انسانیت کا سلوک کرنا، ان کو کچھ سکھا دینا، یہ بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے. اسی طرح آپ کہیں سفر کر رہے ہیں، راستے میں کوئی آپ کے ساتھ ہے، کسی ٹرین میں، کسی جہاز میں، کسی کے ساتھ آپ بات کرتے ہیں، اس کو کوئی اچھی بات سکھاتے ہیں، وہ اچھی بات لے کے اس پہ عمل کرتا ہے، جب تک وہ عمل کرتا ہے آپ دنیا سے بھی چلے جاتے ہیں، تو وہ ایک انسان کا عمل جو آپ نے اس کو سکھایا یا آپ کی وجہ سے خیر اس تک پہنچی، وہ مرنے کے بعد آپ کے نامہ اعمال میں اس کا بونس جمع ہوتا رہتا ہے. تو یہ طریقے ہیں ایصال ثواب کے، اور اس میں کوئی ضروری نہیں کہ فارملی آپ جس دن اس کی ڈیتھ ہوئی تھی اس دن آپ کسی کو بٹھا کے قرآن پڑھوا کے کہیں یہ ہم دے رہے ہیں، تو یہ فارمل طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں سنت میں نہیں ملتا. میت کے لیے آپ دیکھیں جنازے کی پھر حکمت یہی ہے نا کہ سارے مسلمان دعا کرتے ہیں، اور جب ہم جیسے اتحیات کے بعد دعا کرتے تو ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، ہم اس وقت صرف اپنے والدین کے لیے نہیں کرتے، سب کے لیے کرتے. لیکن فرق کہاں آ جاتا ہے؟ فرق یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے ماں باپ کے لیے کرتے ہیں نا تو ہمارے خلوص میں خود بخود اور ہماری تڑپ میں اور توجہ میں فرق آتا ہے. سب لوگوں کے لیے کرتے ہیں تو وہ ایک جنرل سی دعا ہوتی ہے، لیکن جو ماں باپ کے لیے رو رو کے ہم کرتے ہیں، ہم نے اکثر دیکھا ہوگا کہ خدا نخواستہ ان میں سے کوئی چلا جائے تو جتنی دعا اس کے لیے کی جاتی ہے، جو میت کی دعا ہے مجھے کبھی یاد نہیں ہوتی تھی، وہ کہتے ہیں اتنی لمبی دعا ہے یاد نہیں ہوتی، لیکن جب میرے والد کی ڈیتھ ہوئی تو مجھے لگتا ہے ایک دن میں نے یاد کر لی. اور فرق ہو گیا نا کہ اوروں کے لیے بھی پڑھتی تھی، مگر جو میں نے اپنے والد کے لیے پڑھی وہ میرا نہیں خیال میں نے کسی اور کے لیے اتنی پڑھی، حتیٰ کہ میں نے اپنے اوپر رکھا کہ جب میرے دل میں غم آئے گا میں دعا پڑھوں گی. مجھے ان کا خیال آتا جاتا اور میں جہاں کھڑی ہوتی میں دعا پڑھنا شروع کر دیتی، کیونکہ والدین کے لیے اولاد کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، کیونکہ اس میں خلوص زیادہ ہوتا ہے، محبت زیادہ ہوتی ہے، توجہ زیادہ ہوتی ہے. تو جتنی جس دعا میں محبت ہوگی، خلوص ہوگا، اتنی وہ قبول ہوگی. پھر دور کے لوگ بھول بھی جاتے ہیں، ماں باپ نہیں بھولتے. انسان بڑا ہو جائے اور والدین بھی بوڑھے ہو جائیں لیکن وہ فوت ہو جائے تو چاہے وہ کس بھی حال میں فوت ہو وہ نہیں بھولتے، تو وہ خود بخود یعنی آٹومیٹیکلی زیادہ ہوتی ہے. اس لیے اس کا ذکر بھی خاص طور پر کیا گیا. اور ایک اور طریقہ یہ کہ اولاد کو ایک طرح سے پابند کیا گیا کہ مرنے کے بعد ان کا حق تم پر یہ ہے کہ تم ان کے لیے اور کچھ نہیں کر سکتے، دعائیں تو کرو، دعا میں کیا خرچ ہوتا ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ قرآن خوانی جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے قرآن پڑھنا. خوانی کا مطلب ہے پڑھنا، جیسے قصہ خوانی اور نعت خوانی یہ سب پڑھنے کے معنوں میں آتا ہے. جہاں تک قرآن پاک پڑھنے کا تعلق ہے تو وہ ایک افضل ترین عبادت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا کہ تم قرآن پڑھا کرو، اس سے تمہارا ذکر آسمانوں میں ہوگا. اب یہ ہے کہ طریقہ کیا ہو، اکیلے ہی پڑھا جائے یا اکٹھے بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں ہی طریقے سنت سے ثابت ہیں، الگ الگ پڑھنا بھی اور لوگوں کے ساتھ مل کے پڑھنا بھی. مل کے پڑھنے کے بارے میں صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، جب بھی کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں، یتلون کتاب اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ اور آپس میں سیکھتے سکھاتے ہیں، تو ان پہ رحمت نازل ہوتی ہے، ان پہ سکینت اترتی ہے اور ان کے اوپر فرشتے گھیرا ڈال لیتے ہیں. یعنی کہ ایک پسندیدہ مجلس ہوتی ہے جس میں لوگ مل بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور سیکھتے سکھاتے بھی، نہیں خواہ درس ہو یا تلاوت ہو. اب اس میں یہ ہے کہ اس تلاوت کا طریقہ کیا ہو جو اکٹھے بیٹھ کے کرے اور کس موقع پر ہو. وہ تلاوت موقع کے بغیر بھی ہوتی ہے، یعنی کوئی موقع نہیں ہے، آپ صرف ایک گھر میں اکٹھے ہوئے ہیں، بیٹھے ہیں، کوئی آپ نے اور چیزیں بھی سیکھنی سکھانی ہے اور اس سے پہلے آپ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر بیٹھ کے ہم سب اکٹھے تلاوت کرتے ہیں، کیونکہ اکٹھے تلاوت سے رحمت اترتی ہے، سکینت اترتی ہے، فرشتوں کا سایہ ہوتا ہے. تو یہ برکت اکیلے اکیلے نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ تو اکٹھے بیٹھ کے کر لیتے، کچھ بھی آپ حصہ پڑھ لیں. اچھا بعض اوقات کسی مناسبت سے، مثلا کسی نے نیا گھر لیا تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے شفٹ ہونے سے پہلے ہم چاہتے ہیں اللہ کا نام بلند ہو، کوئی حرج نہیں، اکیلے پڑھیں، 2-4 لوگ مل کے پڑھ لیں، رشتہ دار مل کے پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں، پڑھ لیں. اچھا کوئی فوت ہو گیا ہے، باتیں کرنے سے بہتر ہے کہ آپ قرآن پاک پڑھ لیں. لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ اس میں کوئی شرط نہیں کہ پورا ختم کریں. نئے گھر کے لیے کوئی شرط نہیں کہ آپ اول سے آخر 1 پڑھیں، 2 پڑھیں، 3 پڑھیں، صرف سورۃ بقرہ بھی پڑھنا کافی ہے، کیونکہ جس گھر میں یہ پڑھی جاتی شیطان بھاگ جاتا ہے وہاں سے.
یعنی اگر اس میں کوئی بھی جناتی شیطانی اثر ہے تو وہ نکل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، خیر و برکت کا ذریعہ ہوگی۔ پھر یہ ہے کہ اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے تو شرط نہیں ہے 5 قرآن 10 قرآن اتنے اور وہ جو آئے بس پکڑا جائے اور بس پڑھتا جائے، اور اگر کوئی نہیں بھی آئے تو گھر میں اس کو ٹیلی فون پہ آرڈر کر دیا جائے اتنے پڑھ کے دے دو۔ یہ طریقہ سنت کے مطابق نہیں ہے، اور اس میں یہ بھی غلط ہے کہ اچھا اب ختم کرنے کے چکر میں ایک ادھر سے پڑھے ایک ادھر سے پڑھے، یہ بھی غلط ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح یہ بھی درست نہیں کہ سارے اونچی آواز میں پڑھے، کیونکہ اس سے منع کیا گیا کہ جب پڑھو تو پھر سنو، اونچی آواز میں جب پڑھا جا رہا تو دوسرے سنیں۔ سب کیا ہے پھر خاموشی سے، یعنی اپنے آپ کو ہی ہلکا ہلکا اتنا کہ اپنے کام سنیں، دل میں اس کو پڑھیں، پڑھنا نہیں منع۔ یہ جو طریقے ہم نے اختیار کر لیے نا یہ درست نہیں ہے۔ اچھا جب میں لوگوں کو بتاتی تو پھر لوگ مجھے کہتے ہیں یہ تو پڑھنے سے منع کرتے، یہ تو کہتے قرآن نہیں، تو یہ بات نہیں ہے، اس کے فرق کو سمجھنا مطلوب ہے کہ پھر یہ کہ جو اس میں سجدے آتے ہیں ان کا لحاظ کرو، پھر یہ ہے کہ پڑھنے کا حق ادا کرو۔ بعض لوگ انگلی پھیرے چلے جاتے ہیں، نہیں رکتے کسی بھی چیز پر، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ پھر یہ ہے کہ حکم یہ ہے کہ جتنا دل لگے اتنا پڑھو، جب بور ہونے لگو تھک جاؤ چھوڑ دو، بد دلی سے نہیں پڑھو اس کو۔ ہم کسی کی خاطر پڑھ رہے ہوتے ہیں، اب اگر ہم نے چھوڑا تو یہ کہیں گے یہ دیکھو یہ چھوڑ کے چلی گئی، دیر سے آئے تو ملامت کرتے، سب کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے، اب ختم ہونے والا پہنچ گئے کھانے کے لیے۔ یہ چیزیں غلط ہیں، یعنی ایک نیکی سے اور کیا خرابیاں ہم نے شروع کر دی۔ آپ رکھ سکتے ہیں مجلس، بلا لیں آپ اپنی بہنوں کو، آئیں پڑھیں، کوئی خوشی کا موقع ہے، شادی ہے، غمی ہے، کسی موقع پہ پڑھیں، منع نہیں ہے، لیکن شرطیں نہ لگائیں لوگوں کے ساتھ۔ بعض لوگ نماز جا رہی ہوتی ہے اس کی فکر نہیں ان کو، یہ آپ نے پورا ہی کر کے اٹھنا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے پکڑ کے بٹھایا ہوا کہ اچھا کتنے رہ گئے، بار بار گن رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں، رکھ رہے ہیں، یہ بوجھ ڈالنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے آ کر اس طرح کے جکڑاؤ اور بوجھ ہٹائے ہیں۔ محبت سے اللہ کی عبادت کرو، خوشی سے کرو، اور پھر آپ دیکھیں طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں، بعض لوگ 10 12 پڑھ کے بھی نہیں تھکتے، بعض لوگوں کا یہ بھی ملتا ہے کہ وہ پورا قرآن بھی ایک دن میں پڑھتے تھے، اگرچہ پسندیدہ نہیں ہے لیکن ہمتیں ہیں، شوق ہے، فراغت ہے، عمر ہے، محاورہ ہے، پکا اتنا ہے کہ تیز تیز پڑھ کے وہ سارا ایک دن میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے کوئی لوگوں کو خانوں میں ڈال کے پابندیاں نہ لگائیں، ٹھیک ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔